نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبر قرآن کی ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کے مضامین پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ 6 پارے کے آخر میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ یہود و نصارہ کے افراد کی مختلف کیفیات تھیں، جن میں کچھ ایسے سخت قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ماننے سے کلیتاً انکار کیا، مگر 7ویں پارے کی ابتدا ہی میں اللہ رب العزت نے اس بات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ انہی لوگوں میں کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے سامنے کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی تو ان کے دل نرم ہو جاتے، اور اس دل کے نرمی کی بنیاد پر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ایسے نرم دل لوگوں کے تذکرے سے 7ویں پارے کے عنوانات اور مضامین کا آغاز کیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی آیات میں اللہ رب العزت نے جس بات کو بطور خاص ذکر فرمایا ہے وہ بات یہ ہے کہ اسلام اعتدال کا مذہب ہے، افراط و تفریط مقصود و مطلوب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کو امت وسط بھی کہا گیا اور اس دین کو دین اعتدال کہا گیا، کہ اس میں بہت زیادہ سختی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ نرمی بھی نہیں ہے، اور ایک ایسی میانہ روی احکامات کے نور میں موجود ہے کہ انسان جب اس پر نظر کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہر عمل اگر کوئی اخلاص اور دل جمعی کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے انتہائی آسان ہے کہ ان اعمال پر عمل درآمد کرنے کے ساتھ وہ اپنے رب کی رضامندی اپنا مقدر اور اپنا نصیب بنا لے۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خوبصورت معیار اور ایک ایسا خوبصورت گر عطا فرمایا کہ جو مومن ہے اسے ہمیشہ امید اور خوف کے درمیان رہنا ہے۔ یہ بھی دین اعتدال ہی کا پیغام ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی رحمت پر انحصار کرتے ہوئے اور ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس قدر جری نہ ہو جائے کہ جناب اللہ کی رحمت ہے نا، وہ ہمیں معاف کر دے گی، تو کہا کہ یہ عمل بھی درست نہیں، اور پھر ساتھ کہا کہ اس قدر خوف میں بھی نہ مبتلا ہو جائے کہ وہ کوئی کام بھی نہ کر سکے، امید بھی رکھے اور خوف میں مبتلا رہے اور اس کے درمیان چلتا چلا جائے، تو یہی صراط مستقیم ہے اور یہی راہ اعتدال ہے۔ اس کی خوبصورت مثال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ملتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت یہ اعلان فرمائے کہ میں نے ساری زمین کے انسانوں کو معاف کر دیا ہے سوائے ایک شخص کے، تو مجھے یہ ڈر ہوگا کہ جس ایک شخص کو معاف نہیں کیا ہے وہ عمر ہے۔ یہ خوف کی کیفیت ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اگر رب ذوالجلال یہ فرمائے کہ میں نے صرف ایک شخص کو معاف کر دیا ہے، باقی کسی کو معاف نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی رحمت سے امید یہ ہے کہ جو ایک معاف کیا گیا ہے وہ عمر ہے۔ تو یہ امید اور خوف کے درمیان یہ راہ اعتدال ہے کہ جسے ہمیں اختیار کرنا ہے، اور یہ اعتدال کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں دین اسلام کی ہر تعلیم میں ملتا ہے اور دین اسلام کے ہر عمل میں نظر آتا ہے۔ پھر نجاشی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نجاشی کا تذکرہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دین کا آغاز فرمایا، تبلیغ کا آغاز کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، تو جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان پر کفار مکہ کے مظالم بہت زیادہ بڑھ گئے، تو اللہ کے حکم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والے صحابہ کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں مسلمان تشریف لے گئے تو کفار مکہ کا ایک ڈیلیگیشن اور وفد وہاں گیا کہ وہاں کے بادشاہ نجاشی کے سامنے ان کی شکایات کرے اور ان افراد کو واپس لے کر آئے، مگر وہاں مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار پیش ہوئے اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت، اور سورہ مریم میں چونکہ
حضرت عیسیٰ کا تذکرہ بڑی وضاحت اور خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور نجاشی اور حبشہ کے لوگ عیسائیت کو ماننے والے تھے۔ تو اس وقت پھر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اس تنکے کے برابر بھی دائیں اور بائیں نہیں ہے، تو وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ نجاشی کا واقعہ بھی ہمیں اس سورہ مبارکہ میں ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسم کا جو کفارہ ہے وہ بیان کیا گیا۔ یہ پہلے بھی ایک مقام پر ذکر ہو چکا، اب دوبارہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے بیٹھا ہے اور اس قسم پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو اب وہ قسم کو توڑ دے، جسے حانث کہتے ہیں۔ قسم کو توڑنے والا حانث کہلاتا ہے۔ قسم کو توڑ دے اور اس قسم کو توڑنے کا کفارہ ادا کر دے۔ تو کفارہ یہ بیان کیا گیا کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک غلام کو آزاد کرے، یا پھر 3 دن مستقل روزے رکھے، تو یہ اس کی قسم کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جوئے کی حرمت کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا۔ شراب اور جوئے کا تذکرہ قرآن میں بہت سارے مقامات پر ایک ساتھ آیا، اور ان دونوں کے ایک ساتھ آنے کا سبب یہ ہے کہ ایک کے ذریعے سے انسان کی جان کو نقصان ہوتا ہے اور ایک کے ذریعے سے انسان کے مال کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جان اور مال دونوں کی محافظت دین اسلام کی تعلیمات میں بڑے واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ پہلے جب سوال کیا گیا جوئے اور شراب کے بارے میں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی ہے، مگر نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے۔ پھر جب کچھ لوگ اس جوئے اور شراب سے ہٹ گئے تو پھر اللہ رب العزت نے دوسرا حکم نازل فرمایا، لا تقربوا الی الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ پھر یہاں پر رب ذوالجلال نے کیٹیگوریکل ذکر فرمایا کہ یہ حرام ہے، تم اس سے رک جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جب یہ قرآن کے یہ الفاظ نازل ہوئے نا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس برے عمل سے رکو گے نہیں؟ تو جب ان الفاظ کو سنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور چہرہ آسمان کی جانب بلند کر کے کہا، انتہائینا، کہ ہم رک گئے، باری تعالیٰ تو نے کہا کہ رک جاؤ، ہم رک گئے، اب ہم کوئی شراب اختیار نہیں کریں گے، اب ہم میں سے کوئی جوا نہیں کھیلے گا۔ تاریخ میں بیان کیا گیا کہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے اپنے گھر سے شراب کا مٹکا اٹھا کر مدینہ المنورہ کی گلی میں توڑا، اور پھر آپ کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد ہر ایک مسلمان نے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے شراب کو نکال دیا۔ اس دن ایسے لگتا تھا مدینہ المنورہ میں شراب ایسے بہہ رہی تھی گلیوں میں کہ جس طرح دریا میں پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اس قدر کثرت کے ساتھ شراب بہہ رہا تھا، اور پھر مسلمانوں نے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ پھر چونکہ یہ قطعی طور پر حرام ہو گیا، پھر اس کی شرعی حد بیان کی گئی، وہ ہم انشاءاللہ جب ہماری مضامین کی یہ گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ حالت احرام میں شکار کی ممانعت کا تذکرہ بھی انہی آیات میں ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص احرام پہن لے، احرام کی نیت کر لے، اب حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اب پھر بطور محرم اسے اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کا شکار کرے، مگر یہاں یہ ضرور اجازت دی گئی کہ وہ سمندر میں سے یا دریا میں سے مچھلی کو حاصل کرے۔ مچھلی کے ذریعے سے چونکہ غذا کا انتظام کیا جانا ہے، فرمایا کہ ایسے شکار نہیں کیا جائے گا، اور اگر دریا سے مچھلی کو حاصل کیا جائے، سمندر سے حاصل کیا جائے، تو وہ شکار کے حکم میں داخل نہیں ہوگا، اس کی رخصت عطا کی گئی۔ پھر ایک اور بڑا خوبصورت حکم دیا گیا، اور وہ فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ۔ اس پیغام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی کا ایک خوبصورت مظاہرہ فرمایا۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تبلیغ فرماتے ہیں، دشمن رستے میں کانٹے بچھاتے، حضور اللہ رب العزت کی جانب بلاتے ہیں، دشمن آ کر حضور علیہ السلام کی گردن پر اونٹ کی اوجری ڈالتے ہیں۔ حضور تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی برسات کرتے ہیں،
یہاں تک کہ حضور کے نالین مبارک خون سے بھر جاتے ہیں، لیکن اتنی تکالیف کو اور مصائب کو برداشت کرنے کے بعد بھی آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں، باری تعالیٰ انہیں تھوڑا موقع اور دے دے، مجھے ان کی نسلوں سے ہدایت کی امید ہے۔ بتائیے یہ عظیم پیکر شفقت و رحمت اللہ رب العزت کا ہم پر کتنا بڑا احسان اور کرم ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ محبوب آپ انہیں تبلیغ کرتے ہیں، ان تک بات کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، انہیں منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ جو ان کے بارے میں اس قدر پریشان رہتے ہیں تو یہ پریشان نہ ہوا کریں، آپ اپنے فرض منصبی کو صحیح طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق اسے ہی عطا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری مکمل طور پر ادا کرتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کے درجات کو مزید بلند سے بلند تر فرماتا رہے گا۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ بھی فرمایا کہ غیر ضروری سوالات سے اجتناب برتو۔ اکثر و بیشتر ہمیں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب بھی کوئی کسی نئی بات کا ہمیں کوئی حکم دیا جائے تو اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہنوں میں جنم لیتے ہیں اور ہم سوال پر سوال دھرتے ہیں، اور دین اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ ایک بات تو اس موقع پر گزری سورہ بقرہ میں کہ جب انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو پھر انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کون سے علاقے کی ہو، اور عجیب و غریب قسم کے سوالات کرنے لگے۔ وہ جتنے سوال کرتے تھے اتنا ہی سخت حکم آ جاتا تھا۔ تو یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ غیر ضروری سوالات سے اجتناب کرو، جیسے حکم آ جائے بس آنکھیں بند کرو اور اس حکم کو مان لو۔ سمعنا و اطعنا، تمہارا کام ہے سننا اور عمل کرنا، اور پھر اس عمل پر اجر دینا رب ذوالجلال کا کام۔ اگر تم اللہ رب العزت کے احکامات کے بارے میں سوالات کرو گے تو وہ حکم کا ماننا تمہارے لیے دشوار سے دشوار تر بنایا جا سکتا ہے اور بنتا چلا جائے گا۔ پھر آگے وہ خوان نعمت کے نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ ہم انبیاء اور رسل سے کل قیامت کے دن یہ دریافت کریں گے کہ آپ نے جب تبلیغ کی تھی تو پھر اس کے نتیجہ میں لوگ کیسے گمراہ ہوئے۔ یہی سوال جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام سے بھی پوچھا جائے گا۔ خوان نعمت کے نزول کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا کہ جب قوم نے آ کر کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب عیسیٰ نے دعا مانگی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہم پر خوان نعمت نازل فرما۔ کس لیے؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اس لیے کہ تیرا یہ خوان نعمت نازل ہونا اور جس دن وہ نازل ہو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، اور ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے بھی اور ہم جو موجود ہیں ان سب کے لیے بھی عید کا دن ہو، اور پھر یہ ایسی تیری وحدانیت کا نشان بن جائے اور تیری قدرت کا نشان بن جائے کہ جو بھی آنے والی دنیا تک ان احوال کو دیکھے گا تو وہ تیری قدرت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے خوان نعمت اپنے انعام کے طور پر جناب عیسیٰ کی قوم کو عطا کی۔ پھر یہ بات بار بار ہم گزشتہ نشستوں میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، تین خداؤں میں سے ایک خدا کہا گیا، حضرت عیسیٰ کی عبادت کی گئی، تو فرمایا کہ اس کے بارے میں بھی ہم پوچھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا آپ نے انہیں کہا تھا کہ وہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو الہ بنا لیں اللہ کے سوا؟ تو جناب عیسیٰ جواب میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کہتا ہی وہی ہوں جو تیری بارگاہ سے حکم ہوتا ہے، میں تو ایسی کوئی بات انہیں نہیں کہتا، میں تو وہی بات اپنی زبان سے نکالتا ہوں جس بات کو کہنے کا تیری جانب سے حکم دیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ اپنی امت کا فیصلہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رکھ دیں گے اور فرمائیں گے باری تعالیٰ یہ تیرے ہی بندے ہیں، معاف کر دے تو تب بھی تیرے ہیں، اگر تو عذاب دینا چاہے یہ تب بھی تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو معاف کر دے گا تو یقیناً تو غالب حکمت والا ہے اور تیری اس حکمت کا خوبصورت اظہار ہوگا۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ سورہ الانعام۔ انعام جانور کو اور بطور خاص چوپائے کو کہتے ہیں، یعنی جو 4 پاؤں والا جانور ہے اسے چوپایا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں چوپایوں کا تذکرہ ہے، اس کے ذریعے سے کس طرح سے انسان کو رزق دیا جاتا ہے، وہ تمام اذکار کیے گئے
تو اس بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ انعام ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے چھٹی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55واں نمبر اس سورہ مبارکہ کا نزول کے اعتبار سے۔ چوپایوں کے ذریعے سے جو رزق دیا جاتا ہے، اس کا گوشت کھایا جانا، اس کا دودھ اور اس دودھ سے غذائیت کا حاصل کرنا، ان تمام کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ اور ساتھ ساتھ جانوروں سے متعلق مشرکین کی جو جاہلانہ رسومات تھیں، ان جاہلانہ رسومات کا تذکرہ بھی کیا گیا اور ساتھ ساتھ ان کا رد بھی کیا گیا۔ اور در حقیقت مقصود یہ تھا کہ امت مسلمہ کو یہ باور کرایا جائے کہ ان جانوروں کے ذریعے سے جو تمہیں نفع پہنچتا ہے، جو تمہیں فائدہ پہنچتا ہے، جو اس کے ذریعے سے تمہیں غذائیت ملتی ہے، جو اس کے ذریعے سے تمہیں رزق ملتا ہے، تو یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ یہ کوئی محیر العقول معاملہ ہے اور تمہاری سمجھ میں نہ آنے والے اس معاملے کے سبب سے کہیں تمہاری عقل ان جانوروں کو کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے۔ تو ان تمام احوال کے تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے تمہیں جو بھی فائدہ پہنچتا ہے، یہ فائدہ در حقیقت یہ جانور خود نہیں دیتے، بلکہ اس فائدے کی قدرت اور طاقت بھی رب ذوالجلال ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں جو امام بہقی نے اپنی سنن میں ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کیا کہ یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جو ایک ساتھ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ باقی تو صورتوں کا یہ احوال ہے نا کہ چند آیات ایک موقع پر نازل ہوئیں، چند کے بھی اور نازل ہوئیں، ایک رکوع ابھی نازل ہوا تو ایک رکوع کسی اور موقع پر نازل ہوا، مگر یہ سورہ مبارکہ سورہ انعام کے بارے میں فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ ایک ساتھ نازل کی گئی اور اس کی شان، نزول کی جو شان ہے اسے ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت کے 70,000 فرشتے جلوس کی صورت میں اس سورہ مبارکہ کو لے کر مکہ المکرمہ میں حاضر ہوئے تھے۔ تو اس ذریعے سے اس سورہ مبارکہ کی شان ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے۔ شان نزول کے اعتبار سے ذکر کیا گیا کہ وہی معجزات کا مطالبہ تھا، کفار کے اعتراضات تھے اور ان کے جوابات۔ مطالبات کیا تھے؟ کفار بار بار یہی بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے سامنے لکھی ہوئی کتاب آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ کتاب انہیں دے دی جائے اور یہ لوگ اس کتاب کو چھو بھی لیں، یہ ایمان لانے والے تب بھی نہیں۔ وہ فرشتے کہ جو نوری مخلوق ہیں، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ فرشتے ہمارے سامنے آئیں، ہم انہیں دیکھیں، تو ان کو دیکھنے کی بنیاد پر ہم انہیں مانیں گے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ نہیں، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہم سابقہ امتوں میں دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے جب انسانی صورت میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے معاذ اللہ ان سے بدکاری کے ارادے کر لیے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں، اگر آپ معجزات انہیں دکھاتے بھی رہیں گے تو یہ مانیں گے نہیں۔ اگرچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزات کا جامع بنا کر بھیجا گیا، حضور سراپا معجزہ ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے، ان گنت معجزات عطا کیے گئے، مگر یہاں فرمایا کہ یہ جو بے جا معجزات کے اظہار کا آپ سے مطالبہ کرتے ہیں تو اے حبیب آپ انہیں جواب نہ دیا کریں۔ اگر یہ سب کچھ آپ ان کے سامنے رکھ بھی دیں گے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ایمان تو تب ہی لائیں گے کہ جب اللہ رب العزت انہیں ہدایت کے لیے منتخب فرمائے گا۔ تو اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اسی بات پر ابھارا کرتے تھے کہ یہ معجزات کا اظہار میں نہیں کروں گا، میں تو ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اس دن کی جو گرفت ہے، اس دن کی جو پکڑ ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا کہ وہ مشرکین اور وہ کفار جو آج انکار کر رہے ہیں، جو نہیں مان رہے، آپ انہیں دین کی جانب بلاتے ہیں، اللہ رب العزت کی قدرت کا پیغام دیتے ہیں، ایمان لانے کا کہتے ہیں، اور وہ لوگ آپ سے بے جا مطالبات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی مشرکین کل قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے اور پھر انہی لوگوں کو ہم جہنم کے ایک کنارے پر کھڑا کر کے پھر ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بتاؤ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس دن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جواب تو تب ہی ہو کہ جب انہوں نے کوئی عمل کیا ہوتا۔ انہوں نے تو جھٹلایا ہے، نہ صرف تعلیمات اسلام کو جھٹلایا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جھٹلایا۔ فرمایا کہ پھر اس دن وہ خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ جو قیامت کے احوال ذکر کیے گئے اور یہ ہولناکیاں تذکرہ کیا گیا،
اور ان ہولناکیوں پر امت مسلمہ کو وعیدات کے ذریعے سے برائی سے روکنے کا اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت اسلوب قائم فرمایا۔ تو یہاں احیاء علوم الدین میں، یعنی احیاء العلوم جو معروف ہے امام غزالی کی کتاب، اس میں انہوں نے جناب یحییٰ ایک برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں کہ جن کا لقب ہی معروف ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ رونے والے، تو وہ ان آیات کو سننے کے بعد وہ اس قدر زیادہ روئے اور اس قدر گریہ و زاری ان پر طاری ہوئی کہ وہ 4 مہینوں تک صاحب فراش ہو گئے، اور لوگ ان کی عیادت کو آتے تھے کہ آخر انہیں ہوا کیا ہے کہ ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ہیں۔ ان پر یہ قیامت کے دن کے سوال اور جواب کے احوال کی کیفیت اس قدر طاری ہو گئی کہ وہ 4 ماہ تک بیمار رہے، اور پھر اسی خوف میں ہی وہ اس دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور اس دار فانی سے رخصت کر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آگے کی آیات میں کچھ معاشرتی پہلو پر گفتگو کی ہے۔ معاشرے کے افراد کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ان میں بطور خاص کمزور، نادار اور غریبوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اور جنہیں ہم نے کمزور بنایا ہے انہیں چاہیے کہ وہ صبر کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی استعانت کو طلب کرتے رہیں۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ امیروں کی خاطر غریبوں سے رخ کو نہ موڑا جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ معاملہ بھی پیش آتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کفار مکہ کے ان افراد کی جانب زیادہ متوجہ ہوتے کہ جو اثر و رسوخ رکھتے، اور وہ نیت یہ اس لیے ہوا کرتی تھی کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے، چونکہ ان کے ماتحت بہت سارے افراد ہیں، تو ان کے ایمان لانے کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کے ماتحت افراد کو بھی دین سے روشناس فرما دے گا۔ مگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ پیارے حبیب، آپ ان کی جانب زیادہ متوجہ نہ ہوں، بلکہ یہ جو غریب اور نادار جو آپ کے پاس بیٹھ کر دین اسلام کو سیکھنے کی جستجو اور آرزو اور شوق رکھتے ہیں، آپ ان پر بھی اپنا لطف و کرم اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں۔ اس طرح کے احکامات بھی اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں بطور خاص ذکر فرمائے۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگلی آیات میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور ان کا واقعہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو جب نمرود سے مقابلے کے لیے منتخب فرمایا، اور نمرود کی ایک بہت بڑی طاقت جناب ابراہیم کے مقابلے میں آئی، تو اس سے پہلے کے کچھ احوال، کچھ واقعات ہیں جو جب ہم آگے سورہ انبیاء میں، سورہ قصص میں ان واقعات کو ذکر کریں گے تو وہاں بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کا رد کیا ان واقعات میں کہ جو ستارے کی عبادت کرتے تھے، جو چاند کی عبادت کرتے تھے، جو سورج کی عبادت کرتے تھے، عقلی طور پر ان کا رد کیا۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب ستارے کو دیکھا اور پھر وہ ستارہ ڈوبنے لگا، جب چاند کو دیکھا، چاند بھی ایک وقت میں ڈوب جاتا ہے، جب سورج کو دیکھا، سورج بھی ایک وقت میں ڈوبتا ہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں کہا کہ میں ایسے رب کو کیسے مان لوں کہ جو غروب ہو جاتا ہے، کہ جس کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ تم تو سورج کو دیکھ رہے ہو کہ وہ چمک رہا ہے اور اس کی اتنی روشنی ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، تو اس روشنی کے پھیلنے سے تم ہیبت کھائے ہوئے اس سورج کو خدا بنا بیٹھے ہو، تم چاند کی چمک سے مروب ہو کر اسے خدا بنا بیٹھے ہو، تم جو ہے ستارے کی چمک اور ستارے کے حسن کو دیکھ کر اسے خدا بنا بیٹھے ہو۔ لیکن خدا تو وہ ہوتا ہے کہ جسے تو ہمیشہ کے لیے حیات ہے، ہمیشہ کے لیے زندگی ہے، اسے تو کبھی موت نہیں آنی، رب تو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے خلیل نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں تو ایسے کسی رب کو نہیں مانتا، اور پھر یہ اعلان فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اپنا رخ اسی رب کی جانب کروں گا کہ جو زمینوں کا بھی رب ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انتہائی اختصار کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، اور ان رسل کا تذکرہ کر کے ایک دفعہ پھر فرمایا کہ ہم نے ان تمام کو بھیجا اس لیے کہ تم پر حجت تمام ہو جائے کہ کل قیامت کے دن
تم یہ اعتراض نہ کر سکو کہ تمہارے پاس ہدایت کو پہنچانے والا کوئی فرد نہیں پہنچا۔ پھر قیامت کے دن کے لیے ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ہم ایک دفعہ پھر حشر بپا کریں گے، اجتماع ہوگا، اور اس اجتماع کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا اس پہلے دن کے اجتماع کے ساتھ تذکرہ فرمایا، یعنی ایک وہ اجتماع تھا جو عالم ارواح میں اجتماع کیا گیا اور جہاں اعلان کیا گیا تھا الستو بربکم، سب سے دریافت کیا گیا تھا کہ کیا تم اپنے رب کو نہیں مانتے، کیا اس کا اقرار نہیں کرتے؟ تو تمام نے کہا تھا بلا، قالو بلا، کہ باری تعالیٰ ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ تو پھر کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اس اقرار کا کیا بنا جو اقرار تم نے عالم ارواح میں ہمارے ساتھ کیا تھا؟ اس دن کفار اور مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور پھر وہاں وہ خاموش کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس سوائے رسوائی کے اور پشیمانی کے کچھ اور نہیں بچے گا۔ قدرت کے عجائبات کا تذکرہ کرتے ہوئے اس پارے کی آخری آیات کو ذکر کیا گیا کہ عجائبات قدرت کیا ہیں، اور پھر ان عجائبات قدرت کے ذریعے سے امت مسلمہ کو کیا پیغام ہے کہ ان عجائبات پر نظر کرے، اور ان پر نظر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی طاقت اور قدرت پر کامل یقین رکھے، اور اس کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت پر توکل کے اپنے عقیدے کو مضبوط اور پختہ کرے، اور اس کے ذریعے سے تمہیں وحدانیت کا وہ حقیقی نور میسر آ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا نور ہمارے قلب و ذہن کو عطا کرے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی کو اختیار کر سکیں۔ رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا لطف و احسان فرمائے۔ اگلے سپارے کی گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔